مہینہ پیرانے پیر کا ہے۔ ہر مہینے کی کہیں نہ کہیں نسبت ہے، مہینوں کو محتاجی تو نہیں ہے، ہیں سارے مہینے اللہ کے، بولیے ہیں سارے ہی مہینے اللہ کے، مگر ان 12 کے 12 مہینے جو اللہ نے بنائے ہیں ان میں پھر جب رمضان آتا ہے تو رمضان کا اپنا مقام ہے، ماہ میلاد آتا ہے تو ماہ میلاد کا بولتے جائیے اپنا مقام ہے، رجب آ جاتا ہے تو اپنا مقام ہے اور اپنی حرمت ہے، ماہ محرم الحرام آ جائے تو اس کا اپنا مقام اور مرتبہ اور اپنی حرمت ہے۔ اسی طرح پیرانے پیر سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت والا مہینہ اس مہینے کو کہا جاتا۔ میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید سورہ المائدہ یہ 6واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر 114 سورتوں میں سورت کا نمبر 5 ہے، اس کی آیت نمبر 55 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ہمارے پاس بہت محدود وقت ہے، ایک تو موسم تبدیل ہوا، دن چھوٹے ہو گئے، راتیں بڑی ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں ایک گزارش بھی کرنا چاہتا تھا کہ عموماً بہت ساری جگہوں پہ ہمارا جانا ہوتا ہے، الحمدللہ تعالی مسجد کے حال خطاب شروع ہونے سے پہلے بھر چکے ہوتے ہیں، مگر یہاں تھوڑی سی کمی محسوس کرتا ہوں، اور آپ جو احباب پر وقت آتے ہیں 1:45 بجے آپ سب مسجد کا حصہ بن جاتے ہیں، جو ابتدائی حصے میں آتے ہیں، آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ محترم اشرف صاحب کے ساتھ آپ بھی مل کر لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ مہینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 40-45 منٹ کی گفتگو سننے کے لیے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے دے دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کے باقی ہر منٹ کو اللہ بابرکت بنا دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تمہارا سب کا اللہ تمہارا ولی ہے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے مضمون ختم نہیں کر دیا کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے، بات ختم نہیں، ایسا نہیں کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، ساتھ ہی کہا ورسولہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ بولیے ذرا، اللہ بھی تمہارا ولی اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی۔ کا معنی کیا ہے میں اس طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے آیت کا ترجمہ توجہ سے سماعت کر لیں۔ فرمایا ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، پھر اس کا رسول بھی تمہارا ولی۔ اور یہاں بھی لا کے بات ختم نہیں کی، آگے فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، فرمایا وہ بھی تمہارے ولی ہو گئے۔ بولیے جو لوگ بولیے ذرا ایمان لے آئے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے انہیں بھی اللہ نے ولایت عطا کر دی، انہیں بھی تمہارا ولی بنا دیا۔ اب ذرا توجہ کیجیے کہ جب اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا نا، ولیکم اللہ، ساتھ شرط نہیں لگائی کہ یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ ولی، نہیں، غیر مشروط اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، کوئی شرط اپنی ولایت کے ساتھ بولیے نہیں رکھی۔ جب رسول کی ولایت کی بات آئی تو غیر مشروط رکھی، فرمایا ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی ولی رسول بھی ولی، شرط کوئی نہیں رکھی۔ جیسے ہی ایمان والوں کی ولایت کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولایت کے درجے میں تو انہیں شامل کر دیا، مگر ساتھ شرط لگا دی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ ایمان بھی لائے اور نماز بھی قائم کرتے رہے، فرمایا وہ تمہارے ولی ہو گئے۔ اپنے ساتھ کوئی شرط نہیں لگائی، رسول کی ولایت کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی، مگر جب مومن کی ولایت کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرما دیا کہ مومن وہ والا تمہارا ولی ہوگا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ آج کے اس دور پرفتن میں اگر کوئی شخص ولایت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر دنیا والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ولی بنا بیٹھا ہو، اور عموماً الا ماشاءاللہ نظر بھی آتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ دائیں بائیں پسو پیش کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ پوچھا جائے، کوئی مرید ہی سوال کر دے پیر صاحب سے کہ آپ نماز نہیں پڑھنے چلیں گے، تو حضرت صاحب فرما دیتے ہیں کہ ہماری نماز مدینہ میں ہے۔ بولیے، ہماری نمازیں ہم کعبے میں پڑھتے ہیں، ہم مدینے میں پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مومن بھی ہے تو ولی، مگر شرط کیا ہے ولایت کی؟ الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، یعنی وہ تب تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عجز و انکساری کا پیکر بن کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں نہ کرتا، عبادت نہ کرتا، اس کے حضور جھکتا نہ ہو۔ اور اگلا لفظ بھی بڑا توجہ طلب ہے، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، صرف نماز کی بات نہیں اللہ نے کی، شرط نماز ہی کی نہیں رکھی، فرمایا ویؤتون الزکاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتا ہو اور اب بولیے ذرا سارے، نماز بھی قائم کرتا ہو، ساتھ زکات بھی دیتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ رب کو پتا تھا کئی لوگ ہوں گے نمازیں تو بڑی پڑھتے ہوں گے، سجدے تو بڑے پڑھتے ہوں گے، مگر جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پسو پیش کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اپنے کام لاکھوں کروڑوں لگا کر لیں گے، مگر اللہ کی بارگاہ سے دیا گیا جو فرض اور واجب تھا، جو سجدے کی شکل میں، جو زکات کی شکل میں تھا، جب اسے ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو گریز کرتے ہیں اور پسو پیش کرتے ہیں، اور مستحق لوگوں کا حق ان تک نہیں پہنچاتے۔ فرمایا مومن ولی تو ہے، مگر وہ والا مومن ولی ہے جو نماز بھی قائم کرتا ہو، زکات بھی ادا کرتا ہو۔ اگلی بات پھر بڑی خاص اللہ نے جوڑ کے فرمائی، آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان لانے والے، فرمایا وہ تو اللہ کے ولی ہیں ہی اور اس کا رسول بھی ولی ہے ہی۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو جماعت ہے ایمان والوں کی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا یہی مومنوں کی جماعت سارے کافروں پر اور ساری دنیا پر غلبہ یہی جماعت پائے گی جو اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، یہی سب پر غلبہ پائے گی۔ اب حاضرین عزیز احتشام، اس آیہ مبارکہ میں دو تین چیزیں بڑی خاص ہیں، میں اس مہینے کی نسبت سے چاہتا ہوں کہ ان کو بڑی توجہ سے آپ اپنے ذہنوں کی تسکین کے لیے سماعت کیجیے۔ اس آیہ مبارکہ میں کتنی ولایتوں کا ذکر ہے؟ بولیے ذرا سارے، ابھی پتہ چل جائے، 3 ولایتیں۔ بولیے کتنی ولایتیں؟ 3۔ پہلی ولایت کس کی ہے؟ دوسری ولایت کس کی ہے؟ رسول کی، اور تیسری ولایت کس کی ہے؟ مومن کی۔ یہ 3 ولایتوں کو اللہ نے قرآن کی روح سے، اب آپ کہیں گے کہ یہ سب میں اللہ نے ولایت دے دی، ہر کسی کو دے دی، خود بھی ولی تھا، رسول کو بھی ولی بنا دیا، مومن کو بھی ولی بنا دیا، تو ولی کا معنی کیا آپ لے رہے ہیں؟ یہ تو سارے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا۔ آئیے چند ایک معنی قرآن کی روح سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علماء، مفسرین، اہل لغت نے لفظ ولی کے چند معنی بیان کیے ہیں، میں صرف ایک ہی معنی کی تفسیر پر گفتگو کر سکوں گا جتنا وقت ہے ہمارے پاس، باقی معنی بتا دیتا ہوں، تفسیر پھر کبھی سے۔ ولی ولایت مادہ ہے اس کا، ولی کا ولایت کیا مادہ ہے؟ سارے ولایت سے یہ نکلا ہے ولی۔ اس کا معنی پہلا بیان کر رہا ہوں، پہلا معنی ہے دوست، یہ مشہور معنی ہے، سارے جانتے ہیں۔ کیا معنی ہے ولی کا؟ ایک معنی ولی کا ہوتا ہے مددگار، بولیے کیا ہوتا ہے؟ مددگار۔ اسی طرح ولی کا ایک معنی ہے قریب، کیا ہے؟ قریب۔ جیسے آپ دیکھیے جب ہماری بچوں کی یا بچیوں کی ہم شادی کرتے ہیں تو نکاح کے موقع پر آپ وہ کہتے ہیں نا، نکاح پڑھانے والے بچی کا ولی کون ہے، پوچھتے ہیں نا تو بچی کا ولی کون ہے، تو ولی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رشتہ سب سے زیادہ اس کے قریب تھا، وہ قربت کی وجہ سے ولی کہلایا۔ کس کی وجہ سے؟
قربت کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے ولی کہلایا۔ وارث، ولی کا ایک معنی ہے وارث ہونا، ولی کا ایک معنی ہے حاکم ہونا، اسی طرح ولی کا اگلا معنی ہے محب، اور ولی کا اس سے بھی اگلا معنی ہے محبوب۔ یہ سارے ولی کے معنی ہیں، مگر مددگار اور دوست دو خاص معنی۔ اب قرآن کا ترجمہ ذرا کریں کہ اگر ولی کا معنی ہو جائے دوست اور ولی کا معنی ہو جائے، بولیے نا سارے ذرا، مددگار، گول کے پلا کے جاؤں گا آپ کو یہ ساری گفتگو قرآن کی روح سے۔ ولی کا معنی پہلا کیا تھا؟ دوست، دوسرا کیا تھا؟ مددگار۔ اب آیت کا ترجمہ کریں، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا دوست ہے۔ معنی کیا تھا ولی کا؟ دوست اور مددگار۔ تو اب آپ نے معنی بیان کرنا ہے، ولیکم اللہ، اللہ تمہارا دوست بھی ہے، تمہارا مددگار بھی ہے، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا دوست بھی ہے، تمہارا مددگار بھی ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے دوست بھی ہیں، تمہارے مددگار بھی ہیں۔ اب جب اللہ کی مدد کی بات آئے تو کسی کو کوئی کسی پر اعتراض نہیں بنتا، نہ کوئی کرتا ہے عموماً کئی لوگ، مگر جیسے ہی رسول کی مدد کی بات آئے، میں تنقید نہیں کر رہا، نہ میرا منصب ہے، نہ میری طبیعت اور مزاج ہے، صرف سمجھا رہا ہوں کہ ولی کا اس معنی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی مددگار ہے۔ تو اگر معنی دوست اور مددگار لیا جائے تو اللہ بھی دوست، اللہ بھی مددگار، رسول بھی دوست، رسول بھی مددگار، مومن بھی دوست، مومن بھی مددگار۔ تو رسول مددگار کیسے ہوا؟ رسول دوست کیسے ہوا؟ دوست کہتے ہیں جو قریب ہو، دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو قریب ہو۔ تو اگر قربت کی وجہ سے وہ دوست ہے تو کیا رسول بھی قریب ہے یا نہیں؟ آؤ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا بے شک نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بولیے ذرا، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی، حالانکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے اللہ کی قربت کو تو وہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس سے زیادہ؟ شاہرگ۔ اب آپ دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، جانور وغیرہ کو آپ ذبح کرتے ہوں گے، سب کو پتا ہے کہ جانور کی جب شاہرگ کٹتی ہے تو کیا وہ فارغ ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے یا تڑپتا ہے؟ بولیے نا، تڑپتا ہے۔ اس کا تڑپنا کب ختم ہوتا ہے؟ جب جان نکل جاتی ہے۔ بولیے، جب جان نکل جاتی ہے تو تڑپنا ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب چھری چلی تھی تو ابھی جان سانس باقی تھے، وہ تڑپ رہا تھا۔ جب شاہرگ کٹی تھی تو اللہ نے کہا میں شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا کہا تھا؟ میں شاہرگ سے بھی قریب ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تھی تو فرمایا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خدا شاہرگ سے بھی زیادہ قریب تھا جب اپنی قربت کی بات آئی، رسول کی قربت کی بات آئی تو فرمایا یہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پتہ چلا کہ شاہرگ کٹ جائے تو سانسیں تب بھی چلتی رہتی ہے، ارے جان چلی جائے تو بندہ بچتا ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ادھر کوئی کمی رہ جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، رسول کی قربت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ بولیے، رسول کی قربت کے بغیر گزارا۔ وہ ولی کا ایک معنی تھا قریب، بولیے نا، ولی کا ایک معنی کیا تھا؟ قریب۔ اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، وہ کیا کہ قرآن نے یہ پیغام دیا ہے، قرآن کی روح سے یہ بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ اللہ بھی مددگار اور دوست ہے، رسول بھی مددگار اور بولیے، اور مومن بھی دوست اور مددگار ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ تصور قرآن کے منافی ہے، یعنی قرآن کا تصور نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کیونکہ یہ تصور تو قرآن ہی دے رہا ہے، آپ کے سامنے قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، قرآن ہی نے کہا کہ اللہ بھی دوست ہے، رسول بھی دوست ہے، مومن بھی دوست ہے، اور صرف دوست نہیں کہا، ساتھ
مددگار بھی کہا. آپ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے اگر مدد لی جائے، مدد مانگی جائے، تو شاید اس سے توحید کی فکر کی رکاوٹ بن جائے اور انکار ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تصور قرآن دے رہا ہے، اور توحید وہی آلہ ہے جو قرآن دیتا ہے. بولیے، توحید وہی آلہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے. یہ توحید بھی قرآن سکھا رہا ہے، اور اسی معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے. ایک اور لفظ بھی، وہ بھی قرآن مجید میں سورۃ تحریم میں ہے 28واں پارہ. آئیے قرآن اٹھائیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہوا مولاہ. اب بتاؤ ذرا ایک دفعہ دوہرا کہ ولی کا معنی کیا نکلا تھا؟ دوست اور یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ. اب لفظ مولا ایک استعمال ہوتا ہے، مولا. اللہ نے فرمایا ہوا مولاہ. اللہ کیا ہے؟ اونچا بولیے، اللہ کیا ہے؟ مولا. تو اللہ کے علاوہ اگر کسی کو مولا کہہ دیا تو کئی کہتے ہیں ناجائز ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، شرک بن جاتا ہے. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو تصور توحید قرآن دیتا ہے وہ مانا جائے، یا آپ کے علاقے کے کوئی مولوی صاحب دے دے یا وہ مانا جائے؟ ہم تو قرآن والا مانتے ہیں، اسی لیے قرآن سے سیکھتے ہیں. قرآن نے کہا ہوا مولا، وہ مولا ہے تو صرف وہ مولا ہے. قرآن نے کہا نہیں، وہ جبرائیل، جبریل بھی مولا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں، جبریل بھی آپ کا مولا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، خدا فرما رہا ہے جبریل بھی آپ کا مولا، خدا بھی آپ کا. بولیے آگے فرمایا وصالح المومنین، اور صالح مومن بھی تمہارا مولا. صالح مومن بھی آپ کا مولا. اب دیکھیے اللہ نے پہلے اپنے مولا ہونے کا اعلان کیا. آپ دعا کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں نا کہ مولا میری دعا کو قبول کر فرما، تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ سارے بولیے مولا کا. وہی لفظ اللہ نے جو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس نے جبریل کے لیے استعمال کیا. اللہ نے فرمایا ہوا مولا ہوں، میں بھی مولا، و جبرائیل میرا جبریل بھی، و صالح المومنین میرے صالح لوگ بھی مولا. اور لا کے یہاں بات ختم نہیں کی، آگے اللہ نے الگ سے فرشتوں کا پھر ذکر کیا. فرمایا والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، باقی فرشتوں کو بھی شامل کر کے کہا کہ خدا بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، صالح مومن بھی مولا ہے، اور سن لو باقی ملائکہ بھی تمہارے مولا ہے، باقی فرشتے بھی تمہارے. اب آپ کہیں گے یہ مولا کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مولا کا معنی بھی مددگار ہے. بولیے ذرا، مولا کا معنی بھی کیا ہے؟ مددگار ہے. اب اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مولا بھی بنا دیا، مددگار بھی بنا دیا. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. مددگار پہلے کہا ولیکم اللہ ورسولہ کہہ کر، اور مولا کہہ کر، پھر آپ جبریل کو بھی مولا بنا دیا، پھر فرشتوں کو بھی مولا بنا دیا، صالح مومنین کو بھی مولا بنا دیا. پہلے ولی کہہ کر مددگار کہا، پھر مولا کہہ کر مددگار کہا. اب آپ کہیں گے کہ مددگار اور مولا اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھا جائے، مانا جائے، جانا جائے تو اس سے شاید شرک کا خدشہ ہو جاتا تھا. شرک کہتے ہیں، شرک کی تعریف سن لو، شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. کس میں؟ کس میں؟ آؤ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. وحدانیت کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی سورہ حشر 28واں پارہ آخری رکوع اٹھائیے تو فرمایا هو اللہ الذی لا الہ، کوئی الہ نہیں. کیا کہا؟ لا نہیں ہے، الہ کوئی الہ. وہ فرماتا ہے کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر کون ہے؟ سارے بولیے مگر کون ہے؟ اللہ. اب ذرا دھیان کیجئے کہ اللہ تو اعلان کر رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ اعلان خود خدا کر رہا ہے اور اپنی توحید کا اعلان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. کسی کے حضور جھکا جائے، خدا کے سوا اس کے قابل کوئی نہیں، خدا کے سوا اس کے لائق کوئی نہیں. اللہ نے اپنے لیے جو لفظ چنا
وہ ولی کا نہیں چنا، مولا کا نہیں چنا، الہ کا چنا۔ یہ بات سمجھیں ذرا، کون سا لفظ اپنی توحید کے لیے چنا؟ الہ کا۔ ارے شرک تب بنتا ہے جب کہا جائے کہ وہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے، معاذ اللہ یہ بھی الہ ہے۔ نہیں، اس نے اپنے آپ کو الہ کہا، فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، بولیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، الحمد سے لے کر والناس تک، قرآن کا کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے سوا کسی کو مددگار نہ کہنا۔ کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں اللہ نے کہا ہو میرے سوا کسی کو مولا نہ کہنا، کہیں نہیں کہا۔ جہاں اپنے لیے توحید کا اعلان کیا وہاں فرمایا لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ سارے بولیے ذرا، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو تصور توحید ہم دنیا والوں کا دیا ہوا نہیں مانتے، ہم قرآن اور گنبد خضرا، صاحب گنبد خضرا اور خدا کا دیا ہوا تصور توحید ماننے والے۔ اب حاضرین جی احتشام، اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، چیزیں میرے پاس بہت ساری ابھی رہتی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے جب دوسروں کی ولایت کا، عام مومن کی ولایت کا تذکرہ کیا تو سوال پیدا ہوا کہ کیا ہر کوئی مومن ہے؟ اللہ تو مومن، اللہ تو ولی بن گیا، رسول بھی ولی، اللہ تو مددگار بن گیا، رسول بھی مددگار، اللہ مولا بن گیا، رسول بھی مولا۔ اب کیا یہ، آؤ ایک حدیث یہاں کوڈ کر دیتا ہوں۔ ایک تو مولا یہ ہے نا اللہ نے جو قرآن میں کہا، تو ایک مولا کا اعلان خود آقا نے کیا، خود تاجدار کائنات نے کیا۔ آپ غدیر خم کے مقام پر ذرا تصورات میں جائیے، غدیر خم کا مقام ہے، 7 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا۔ اب مولا ہونے کا اعلان ہونے لگا ہے، دھیان سے بیٹھنا۔ آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، آقا نے فرمایا جس کا میں مصطفیٰ مولا، اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ پتا چلا خدا بھی مولا، مصطفیٰ بھی مولا، علی المرتضیٰ بھی مولا، مومن بھی مولا، ولی بھی مولا، ہر کسی کو اللہ نے مولا بھی بنا دیا، مددگار بھی بنا دیا، ولی بھی بنا دیا، دوست بھی بنا دیا، مگر الہ صرف اور صرف اقرار کیا اور اعلان کیا لا الہ الا اللہ۔ مددگار مخلوق بھی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی دل جوئی کرتا ہے، یہ پیغام کی طرف آ رہا، اپنے مومن بھائی کی دل جوئی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا جو اپنے مومن بھائی کی مشکل میں مدد کرے، حاجت روائی کرے، مشکل کشائی کرے، خدا خود اس مومن کی، اللہ خود حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا۔ جو مخلوق میں سے کسی کی حاجت روائی کرے، جو مخلوق میں سے کسی کی مدد کرے۔ اب حاضرین جی احتشام ذرا توجہ کیجئے گا، جب آگے فرمایا نا والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک طرف تو اللہ کے علاوہ اگر کسی کو اور کو بھی الہ مانا تو کیا ہوگا؟ سمجھا ہوگی، ٹھیک ہے، شرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانا تو شرک ہوا، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار نہ مانا تو کیا ہوا؟ کفر ہوا۔ کیا ہوا؟ کیونکہ یہ حکم کس نے دیا تھا؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ مددگار کون کون ہے؟ رسول بھی، بولیے سارے، رسول بھی مددگار، رسول بھی دوست، رسول بھی ولی، رسول بھی مولا، پھر کہا مومن بھی دوست، مومن بھی ولی، مومن بھی مددگار، سارا کچھ انہیں بھی کہا۔ تو اگر ایک طرف اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانا تو شرک تھا، کیا تھا؟ شرک تھا۔ اور اگر قرآن کے اس تصور کا انکار کر دیا جو قرآن نے دیا کہ اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی، اب بولتے جائیے نا، جبریل بھی مولا ہے،
مومن بھی مولا، صالح بھی مولا۔ تو جن کو قرآن نے مولا، دوست اور ولی کہا اور مددگار کہا، اگر ان کی مدد کا انکار کر دیا جائے تو گویا یہ قرآن کے تصور کا انکار کیا۔ اور اگر کوئی قرآن کے تصور کا انکار کر دے اور قرآن کی آیات کا انکار کر دے تو ادھر جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مانا تھا وہ تو ہوا مشرک، اور جس نے اللہ کے دیے ہوئے قرآنی پیغام کا انکار کر دیا اور قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیا وہ کیا ہوا؟ وہ کافر ہو گیا۔ ہم نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، ہم نہ شرک والے رستے پہ جائیں گے نہ کفر والے رستے پہ جائیں گے، درمیان والا ایک رستہ بچتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اسی رستے کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ۔ اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو کہا امتاً وسطا، تم درمیان اعتدال والی معتدل امت ہو، درمیان والی، یعنی جو درمیان والے رستے پہ رہے گا، نہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانے گا اور نہ ہی قرآن کے دیے ہوئے اس تصور کا کوئی انکار کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو اس دونوں تصورات پہ قائم رہے گا والذین آمنوا، وہی مومن کہلائے گا، بولیے وہی مومن کہلائے گا۔ حاضرین جی احتشام، میں چونکہ گفتگو کے بالکل اختتام پہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر پہنچا ہوں، مگر آخر پہ پیغام سن لے، وہ خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت سے اتنا پیار کرے کہ جہاں اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، رسول کی ولایت کا اعلان کیا، وہاں مومن کی ولایت کا بھی اعلان کر دے۔ اور مومن کیا کرتا ہے؟ اس کی ولایت اور ولایت کا فیض اسے تب ملتا ہے جب وہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جب وہ نماز بھی قائم کرتا ہو اور سارے بولیے نماز بھی قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ اب ذرا اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں، اب اپنی اولاد پہ ذرا نظر دوڑائیں، اب ارد گرد نظر دوڑا کے بتائیں۔ جمعے پہ تو چلو 4 جی آ جاتے ہیں نا، فجر کی نماز کا کیا حال ہے، ظہر کی نماز کا کیا حال ہے، عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم دین سے دور ہو گئے۔ یاد رکھو ولایت اللہ نے مومن کے لیے مشروط رکھی تھی کہ اگر وہ عجز اور انکساری کا پیکر بن کے اللہ کے حضور جھکتا رہے گا تو اسے ولی تب بنایا جائے گا، ولایت کا فیض اسے تب ملے گا۔ یاد رکھ لو اللہ کی بارگاہ میں اس ولایت کا فیض جب ملتا ہے، آپ چند ہزار سال اگر پیچھے چلے جائے، چند ہزار سال، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ایسا میں 2-3 منٹ اوپر لے لوں گا، آپ احباب سے بھی معذرت، بس آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ احساس مجھے بھی ہے آپ کے وقت کا، مگر آپ لوگ کیا کریں، آپ آتے ہی لیٹ ہیں، ہم اتنا سفر کر کے آ جاتے ہیں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں، یہ عہد کر لیں، اپنی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ مہینے کا ایک جمعہ جو میں اتنی دور سے آتا ہوں، مجھے کم از کم 30 سے 35-40 منٹ دے دیا کرے۔ میں 35-40 منٹ میں اپنا مضمون سمیٹ لیا کروں، مگر میں چاہتا ہوں کہ جو کوئی آتا ہے، یہ فیض ہے حضور سیدنا غوث پاک کا، علم کی خیرات، وہ آپ کو دینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نہیں ہوں گے تو ہم ضائع کر کے تو نہیں جائیں گے، دے کے تو آپ کو جانا ہے۔ آپ ذرا چلے جائیے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس زمانے کا جو ایک ولی تھا، اس کی شان اور شوکت کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو جن کھڑا ہوا، کہا میں لاؤں گا، کہا کتنی دیر میں؟ وہ کہنے لگا بس میں پر برخاست ہونے سے پہلے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا۔ کیا فرمایا؟ اب ذرا نبی کا علم دیکھیے کہ نبی اس علم نبوت سے دیکھ رہا تھا، یہ نبی کا علم ظاہر ہو رہا ہے، ورنہ کوئی آفر چھوٹی نہیں تھی، 900 میل کی مسافت سے تخت لانا تھا، تو جانا بھی ہے، تخت وزنی بھی ہے، کئی من وزنی ہے، لانا بھی ہے، طویل سفر ہے، مگر کہا میں پر برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر بھی آفر ٹھکرا دی، کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، بولیے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس جن کو انکار کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ علم نبوت سے سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ جن جتنی بھی طاقت رکھتا ہے، ارے اس سے زیادہ ایک انسان جو میرے زمانے کا ولی ہے وہ طاقت رکھتا ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے
کہا میں لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا بس پلک جھپکتے دیکھتے جانا، تخت یہاں پڑا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، تخت سامنے پڑا تھا۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، کسی قصے کہانی والی کتاب نہیں ہے، اٹھا کے قرآن پڑھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے لے آئے ہو؟ حضرت آصف بن برقیہ عرض گزار ہوئے ھذا من فضل ربی، بولیے ذرا ھذا من فضل ربی۔ ارے لوگوں، ہم نے تو ھذا من فضل ربی کو مذاق بنا رکھا ہے۔ 2 نمبری کا پیسہ، جھوٹ، چوری، رشوت خوری، حرام خوری کا پیسہ لوٹ کے، غریبوں کا خون چوس کے، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے ادھر سے ادھر سے کھینچ تانی۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو کئیوں کو آتا ہے غصہ، مگر کیا کریں، مجبوری ہے، جس منبر پہ بیٹھے ہیں حق بولنے کی ہمیں ضرورت ہے، سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ وہ لگاتے ہیں بڑی بڑی تختیاں اور اوپر لکھا کیا ہوتا ہے؟ ھذا، بولیے نظر آپ کھل کے، ھذا من فضل ربی کا مقام یہ نہیں ہے۔ ادھر آصف بن برقیہ سے پوچھو کہ ھذا من فضل ربی کا مقام یہ ہے کہ بندہ بیٹھا حاجی والا کی مسجد میں ہو اور تارے مکینے گنبد خضرا سے جڑی ہو، پھر بندہ کہے ھذا من فضل ربی۔ بولیے بندہ پھر کہے ھذا من فضل ربی۔ حاضرین ذی احتشام، آج کے اس دور میں مکینے گنبد خضرا سے تارے جوڑنے کے لیے یہ جو ہر مہینے میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں آ کے، یہاں آ کے دروازہ، حقیقت میں اللہ کی عزت کی قسم ایک ہی پیغام صرف دینا مقصود ہے کہ لوگوں آؤ اس دھوکے باز دنیا سے جان چھڑا کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، جس نے آپ کو ایسا دیکھ کر بھی ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہو کر بھی اللہ نے کہا والذین آمنوا، اللہ کے مومن جو ایمان والے ہیں وہ بھی ولی ہو گئے۔ تو اپنی اس ولایت کے فن کو برقرار رکھو، اس بھرم کو برقرار رکھو، اور برقرار رکھنے کے لیے ہر مہینے تحریک منہاج القرآن اور جملہ یہ جو ساتھی ہیں تعاون کرنے والے، یہ مل کر آپ احباب کے لوگ کی تربیت کے لیے، اخلاقی، روحانی اور فکری اور ذہنی تربیت کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، نسلوں کو آخری وقت ہے قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑنے کی، تاکہ جس سے انہیں ولایت کی فکر کی سمجھ بھی لگے، اپنے ایمان کی پختگی کا فیض بھی ملے، اللہ کے حضور جھک کر اس کی بارگاہ سے فیوض و برکات سمیٹنے کا فیض بھی ملے۔ میں بار دیگر اس مسجد کی انتظامیہ قبلہ سید شوکت شاہ صاحب اور جملہ اس مرکزی مسجد کے گرد و نواح میں رہنے والے مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، اہل عام حاجی والا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے بچوں کے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اولیاء کی نسبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔